ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات میں بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے قرآن پاک میں 4 قسم کی قسموں کو کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، وامام الحسن والحسین، وامامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین ادام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد دو آیات کریمہ قرآن پاک سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کریمہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل فرمائی گئی۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کا کردار کیا تھا، ان کی طبیعت کیسی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار، کفار پر سخت طبیعت تھے، کفار پر سختی والے تھے، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب آپس میں ملتے تو ان کا ملنا جتنا اتنا نرمی والا ہوتا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، زندگی کا ہر لمحہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اسی لیے نمازوں کا خیال کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رکوع اور سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان تھے جو اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کے متعلق کوئی بد زبانی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ذکر فرمایا، کہیں اللہ رب العالمین نے اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے اولئک هم الفائزون کہا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے کر ساری بات کو مکمل کر دیا کہ میں اصحاب محمد سے راضی ہو گیا اور اصحاب محمد مجھ سے راضی ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام اور مرتبہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی جو کھجور کی ایک گٹلی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو اصحابی رسول نہیں ہے۔ اصحاب رسول کون ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہو، اور اسلام کی حالت میں اسے موت آ جائے، اسے اصحاب محمد کہتے ہیں۔ اور ان کا مقام کتنا ہے؟ اگر ایک شخص
احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ احد پہاڑ مدینے میں جس کی لمبائی 5 سے 6 کلومیٹر ہے، جس کی چوڑائی 3 سے 4 کلومیٹر ہے، جس کی اونچائی تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر ہے، اگر اتنا سونا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اصحابی جس نے ایک کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، یہ اتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مگن رہے تو وہ میرے ساتھی کی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے میرے ساتھ زندگی کا ایک لمحہ گزارا ہے۔ آئیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی ان کا نسب کچھ یوں ہے، حضرت عثمان غنی کا والد کا نام عفان ہے، اور عفان کے والد کا نام ابی العاص ہے، ابی العاص کا والد کا نام امیہ ہے، امیہ کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور عبد شمس کے والد کا نام عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے والد کا نام قصی ہے۔ اور عروہ بنت کریز بنت ربیہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہے، اور ام حکیم بنت عبد المطلب حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ سارا نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ایک جگہ پر حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو عمر بھی ملتی ہے۔ لقب غنی اور ذوالنورین ہے۔ غنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 لخت جگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان غنی کی پیدائش واقعہ فیل سے 6 سال قبل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے 34 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کو مسلسل دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی نے 34 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جوانی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، پھر تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے بچپن کے حالات کسی طریق کی کتاب میں موجود نہیں، کیونکہ جس وقت حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ امیر المومنین بن جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی خود فرمایا کرتے اما بعد فإن اللہ بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت المهاجرين۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اور میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ہماری کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جب بیٹی کا نکاح کر دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال مکہ میں رہے، لیکن انتہائی تکلیف کے اندر، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جو شخص اسلام کو قبول کرنے والا تھا اس کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی تھی، اسی طرح حضرت عثمان غنی کو تکالیف اور اذیتیں دی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی پہلے وہ شخص ہے جن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان اول ما ہاجر باہلہ من ہذہ الامہ، عثمان میری امت میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور نبوت کا یہ 5واں سال تھا۔ حضرت عثمان غنی جس قافلے میں ہجرت کی، اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان غنی کچھ عرصہ حبشہ میں رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی خیر خبر دریافت نہ ہوئی، مختلف افواہیں پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان غنی انتقال کر چکے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان غنی واپس مکہ تشریف لے آئے۔ پھر دوسرے قافلے کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے مدینہ کی طرف اصحاب محمد کے ساتھ ہجرت کی اور اس قافلے میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ میں تکالیف کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج میری امت میری قوم اس قدر تکلیف نہ پہنچاتی تو میں مدینے کا رخ نہ کرتا بلکہ مکہ میں اپنی زندگی گزارتا۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے تھے۔ حضرت عثمان غنی مدینہ ہجرت کر گئے اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے۔ اور حضرت عثمان غنی بہت وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ 2 ہجری کو میدان بدر سے واپسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا والی مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں میدان جہاد میں شرکت کے لیے نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب جگر بیمار تھی۔ حضرت عثمان غنی کو اس لیے مدینہ میں چھوڑ کر گئے تاکہ اپنی اہلیہ کی خدمت کرے اور مدینے کے حالات کو دیکھے۔ جب بدر میں فتح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ واپس آئے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر چکی تھی۔ جب مدینے بدر کے اصحاب قافلہ مدینے پہنچا اس وقت حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ کو دفنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ حضرت عثمان غنی بیوی کے انتقال کے بعد مسلسل پریشان رہنے لگے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے اصحاب کے مطابق جو بدر والے تھے ان کے برابر مال غنیمت تقسیم کیا۔ حضرت عثمان غنی کا مقام بدر والے صحابہ کے مقام کے برابر تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا شاید عثمان غنی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ دین اسلام کا پہلا معرکہ تھا، فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی تھی، اسلام کو عزت عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے سمجھا شاید عثمان اس وجہ سے پریشان تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ عثمان غنی پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی ان کے چہرے سے جھلکتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھا اے عثمان پریشانی کی کیا وجہ ہے، مجھے بتلاؤ کہ پریشان کیوں رہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، پہلے جب میں مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ گزر رہا ہے، لوگ مجھے آپ کا دماغ کہتے تھے، مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن آج مجھے کوئی بھی رسول اللہ کا دماغ نہیں کہتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے بئر روما کنواں خرید کر وقف کیا۔ وہ کنواں تو آج ختم ہو چکا ہے، لیکن جس جگہ پر وہ کنواں موجود تھا مسجد نبوی کے صحن میں آج بھی بئر روما کی وہاں تختی لگی ہوئی ہے فرش میں۔ حضرت عثمان غنی نے پہلے آدھا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ طریقہ کار یہ طے پایا جس یہودی سے یہ کنواں خریدا کہ ایک دن مسلمان پانی استعمال کریں گے، ایک دن یہودی پانی استعمال کریں گے، لیکن جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو ہر کسی کو اجازت تھی، چاہے وہ مسلمان تھا، چاہے وہ مدینے کا کوئی منافق تھا، چاہے وہ یہودی تھا، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، حضرت عثمان غنی کی طرف سے اجازت تھی کہ بئر روما سے ہر کوئی پانی پی سکتا ہے۔ لیکن جس دن اس یہودی کی باری ہوتی اس دن کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ اس کنویں سے پانی حاصل کر سکتا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی نے مکمل کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی ابتدائی جگہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر وقف کی، اور اسی طرح مختلف جنگوں کے اندر حضرت عثمان غنی نے اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا سامان لے کر آئے اور سوچا کہ آج سب سے زیادہ میرا مال سب سے زیادہ ہوگا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا تو اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ نے اشرفیاں اپنے سامنے رکھی، ہاتھوں سے انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو اللہ رب العالمین نے عثمان کے جسم سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ تھے، اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کا رخ کیا تاکہ عمرہ کر کے آئے، تو جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مدینہ سے مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جنگ کی غرض سے آ رہے ہیں۔ بہرحال مختصر عرض کرنا چاہوں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا گیا تاکہ مکہ والوں کو بتایا جائے کہ جنگ کا ارادہ نہیں بلکہ ہم بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، طواف کرنا، عمرہ کی غرض سے ہم آئے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے، افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اسی قصہ کا ذکر فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سارے صحابہ کرام سے بیعت لی، اپنا ہاتھ سامنے کیا، صحابہ کرام اپنا ہاتھ اوپر رکھتے، حضرت عثمان غنی کے خون کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ جب سب صحابہ کرام بیعت کر چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا، آقا فرماتے ہیں یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سارے واقعہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی کو جب خلافت عطا کی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 12 سال تھے۔ پہلے 6 سال انتہائی سکون کے ساتھ گزرے، انتہائی امن کے ساتھ گزرے، لوگوں کے اندر امن تھا، لوگوں کے اندر سکون تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں ایک لبادہ اوڑا جائے گا، ایک کرتا پہنایا جائے گا، تم ہرگز اس کرتے کو نہ اتارنا چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ احد پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا، احد پہاڑ نے حرکت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک احد پہاڑ کے سینے پر ماری۔ آپ نے فرمایا، اے احد رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے علم نہیں تیری کمر پر، تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت عمر فاروق کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت تھی، حضرت عثمان غنی کا قصور بھی نہ تھا۔ اور آئیے، جب پہلے 6 سال سکون کے ساتھ گزرے، پھر اگلے 6 سال جو تھے وہ فتنہ اور فساد کے گزرے۔ حضرت عثمان غنی کے پہلے 6 سال کے اندر لوگوں کے اندر زہد و تقوی تھا، لوگ عبادات کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے یہ پہلے 6 سال کے اندر کبار صحابہ کرام موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری تھی۔ وہ صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاد کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کفار کو شکست دی تھی، لیکن آخری 6 سال کے اندر وہ نوجوان جوان ہو چکے جنہوں نے اسلام کا تنگی والا وقت نہ دیکھا، وہ نوجوان جوان ہو چکے جنہوں نے آسانیاں دیکھی، جنہوں نے وہ فقیری والے ایام نہ دیکھے، انہوں نے دولت والے ایام دیکھے جس وقت مسلمانوں میں روپیہ پیسہ عام ہو چکا، وہ دن دیکھے، انہوں نے اسلام کی قدر نہ کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا اخاف علیکم الفقر بل اخاف علیکم الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا میرے صحابہ، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں، اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے صحابہ غربت میں، فقیری میں اپنا وقت گزاریں گے، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب میرے اصحاب کے اندر، میری امت کے اندر دنیا آ جائے گی، اس وقت میری اصحاب کا قتل عام کیا جائے گا، میرے صحابہ کو شہید کیا جائے گا اور دنیا فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح پہلے 6 سال سکون کے ساتھ، اگلے 6 سال بے سکونی کے ساتھ فتنوں کا عروج تھا۔ مختصر حضرت عثمان غنی کی شہادت کو ذکر کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا 2-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دے رکھے ہیں، جو بالکل غلط تھا۔ دوسرا الزام کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی انصاف نہیں کرتے، حضرت عثمان غنی اپنے من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو باغیوں کو اکٹھا کر کے لے کر آئے، فیصلہ طے پایا، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی پر یہ بات چھوڑ دی، ان باغیوں کو مطمئن کر کے بھیجو۔ یہ باغی آئے، مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد میں یہ خطبہ دیا، اتنا پرعزم خطبہ تھا کہ مدینے کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی فتنہ سر نہیں اٹھائے گا، آج کے بعد ہر فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن راستے میں جب یہ باغی واپس لوٹے، راستے میں ایک قاصد ملتا ہے جس کے پاس سے ایک رکا ملتا ہے کہ ان لوگوں کے، ان باغیوں کے سر قلم کر دیے جائے۔ یہ وہاں سے واپس لوٹے، مدینے کی گلیوں میں شور ہوا، حضرت عثمان غنی نے دریافت کیا، پتہ چلا باغی واپس آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے،
پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے، ان باغیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں ایسا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان باغیوں نے یہ بات کہی کہ جس وقت کے حکمران کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اتنا بڑا اس کی ریاست میں فیصلہ ہو جائے، ہم اسے اپنا حکمران نہیں مانتے۔ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا دفاع کیا کہ آپ کو ایک جبہ پہنایا جائے گا، ایک قمیض پہنائی جائے گی، چاہے تمہاری جان چلی جائے اس قمیض کو نہیں اتارنا، اور وہ خلافت کی قمیض تھی۔ حضرت عثمان غنی کے جب گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ جاری رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ملنے کی کوشش کی، لیکن باغیوں نے ملنے نہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امامہ اتار کے اپنے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ اندر بھیجا اور ساتھ پیغام بھیجا، اے عثمان، حالات یہ ہیں، باغی آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، میں اپنا امامہ بھیج رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا تو آپ مکہ چلے جائیں، مکہ میں یہ باغی آپ پر حملہ نہیں کریں گے، یا کسی اور علاقے میں جا کر پناہ لے لیں، اور یا پھر ان باغیوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تینوں باتیں حضرت عثمان غنی نے رد کر دی۔ پہلی بات، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، میں باغیوں کی طرح پچھلے دروازے سے دروازہ توڑ کر کسی اور علاقے میں پناہ نہیں لے سکتا۔ تیسری بات، حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری ذات کی وجہ سے مدینے کی گلیوں کے اندر خون کو بہا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی چھت پر چڑھے، خطبہ دیا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پہلے نمبر پر شادی شدہ زانی، جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے پتھر مار کر رجم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے لوگوں، میں نے ساری زندگی کبھی زنا نہیں کیا، حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میری عاجزی، میری انکساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ جب حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عثمان غنی آئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت علی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ باحیا ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کو قتل کرے، اس کے قصاص کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، اے لوگوں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تیسرا اس شخص کو قتل کیا جاتا ہے جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے منحرف ہو جائے، یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں آج بھی اللہ کی توحید کو مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیر رومہ میں نے تمہارے لیے وقف کیا، آج اس کے پانی پینے سے روک دیا گیا۔ مسجد نبوی کی جگہ لے کر میں نے تمہارے لیے وقف کی، آج مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے روک دیا، لیکن حضرت عثمان غنی کے اس خطبے کا باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان باغیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جمعے کا دن تھا وہ۔ حضرت عثمان غنی نے رات خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان تیری ملاقات کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان غنی عصر کی نماز کا وقت تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، زبان پر آیت کیا تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی پر وار کیا۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وار کو روکنا چاہا، ہاتھ پہ تلوار لگی، انگلیاں کٹ گئی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں وار کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ اتنی مظلومہ شہادت تھی، 3 دن تک جو پورے سلطنت اسلامیہ کے سربراہ تھے، امیر المومنین تھے،
3 دن تک میت گھر میں پڑی رہی. پچھلی دیوار کو توڑ کر حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھنے والے تاریخ کی کتابوں میں نقل ہے صرف 17 لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ کو ادا کیا، اور بقی کی جو پہلی دیوار تھی اس کے باہر حضرت عثمان غنی کو دفن کیا گیا. بعد میں توسیع کر کے اس کو بقی کا حصہ بنا دیا گیا. حضرت عثمان غنی نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، رسول اللہ کی خاطر اپنی انا کو قربان کیا، رسول اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن ایک بات ہے کہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہیں، صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے زندگی کا حصہ ہے. ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے صحابہ کرام کے طریقہ کو لازم پکڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری. بہرحال حضرت عثمان غنی کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت عثمان غنی نے کیسا وقت گزارا، کتنی عاجزی میں، کتنی حیا کے ساتھ وقت گزارا. ہمیں بھی اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کی سیرت بتلانی چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہم تک کس طرح پہنچا. یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دیا گیا بلکہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ائمہ دین نے اور مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر دین اسلام ہم تک پہنچا. دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ